دنیا میں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ سب سے بڑا گناہ، آپ کچھ بھی کر لیں اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایمان والا کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، کبھی بھی کمپرومائز۔ مرنے کے بعد بھی آرام نہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے، یہ قریہ والے، یہ گاؤں والے، یہ دنیا والے اگر اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور ڈرنے لگے تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اس کی زندگی میں سکون اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ جو دنیا میں ایمان والا بن جائے اور دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، ایمان والے بنو اور اللہ کے پر ایمان ویسے لاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور جیسے جناب محمد رسول اللہ نے ایمان لا کر کے بتایا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، سو کہیے چکے لوگوں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ کسی کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کہہ دو، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ چیخ کر کے کہتا ہے میرے بندو، تیری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے اس کو میں نے لکھ دیا ہے، وہ مصیبت آ کر کے رہے گی۔ دنیا کے تمام بابا، تمام پیر مل کر کے اس مصیبت کو ختم کرنا چاہیں گے، ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس مصیبت کو میں نے لکھا ہے۔ اور اگر کوئی میں نے تمہیں نعمت دینا چاہتا ہوں، اس نعمت کو کوئی چھیننا چاہے تو اس نعمت کو چھین بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں ایمان کی کمی نہیں، ایمان کی کمی ہے، ایمان پکا نہیں ہے مسلمانوں کا۔ آج دیکھیے کسی کے اندر مصیبت آگے، بیمار، اگر کاروبار ٹھیک ٹھاک نہیں چلنے لگا، اس سے ایک مولوی آیا ہم سے تعویذ لے لو آپ کا دکان چلنے لگے گا، یہ تعویذ لے لو کتنے کا، یہ تعویذ 200 روپے کا، یہ تعویذ 400 روپے کا، یہ تعویذ 500 روپے کا، یہ تعویذ 1000 روپے کا، اس کو لگاؤ آپ کی دکان چلنے لگے۔ اس کٹ ملا سے اور اس پیر سے بولو تو اپنے گھر میں 1000 تعویذ لگا اور تو ہی امیر بن جا۔ امیر و غریب کا مالک تو اللہ ہے، جسے چاہتا امیر بناتا ہے اور جسے چاہتا غریب بناتا ہے۔ دنیا کی ساری طاقت مل کر کے کسی کو امیر بنانا چاہے تو امیر بھی نہیں بنا سکتی، اور کسی کو غریب بنانا چاہے تو غریب بھی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہے۔ آج کے دور میں مصیبت آئی، یہاں بھاگا وہاں بھاگا، یہاں دوڑا وہاں دوڑا، اس بابا کے پاس گیا تو اس بابا کے پاس گیا، اس پیر کے پاس گیا تو اس پیر کے پاس گیا۔ اور بہت سے پیروں نے اپنے اڈے کھول رکھے ہوئے ہیں، بہت سے پیروں کے قصے آپ سنیں گے، ایک سے ایک پیر۔ اور آپ کے اس بنگال کے اندر تو کچھ زیادہ ہی اڈا انہوں نے بنا لیا، کچھ زیادہ ہی۔ بتاؤ، دنیا میں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ سب سے بڑا گناہ، آپ کچھ بھی کر لیں اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایمان والا کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا توحید کے ساتھ، کبھی بھی شرک کو ملا نہیں سکتا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے، انہی لوگوں کے لیے چین ہے، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت والے جو توحید والے، کبھی بھی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، کسی کو ملاتا نہیں ہے، کسی کو مالک نہیں سمجھتا ہے، کسی کو اللہ کا پاور نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان دنیا میں زندگی کاٹے، صرف اللہ کی ذات کے پر توکل کرنا چاہیے۔ دنیا
ساری طاقتیں مل کر کے آپ کو برباد نہیں کر سکتی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھنا چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو برباد نہیں کر سکتی ہے. ایمان اپنا مضبوط کیجئے, اپنا ایمان اتنا مضبوط کیجئے کہ کوئی تعویذ والا, کوئی بابا, کوئی آپ کو پھونکنے پھانکنے والا آئے گا, اس کو بھگاؤ اور بولو کہ تمہاری اس تعویذ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر کے نکل لیا کرتے ہیں. جب ہم اپنے گھروں سے صبح نکلتے ہیں یاسین پڑھ کے نکلتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ کے نکلتے ہیں, سورہ کا قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس اور قل واللہ احد, یہ ساری سورتیں پڑھ کر کے نکلتے ہیں. ہمیں تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری آیتیں ہم پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو شیطان ہمارے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. میرے بھائیوں, ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے, ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی دولت آپ کے سامنے لائے لیکن پھر بھی آپ اس کو منع کر دیں. آپ نے نام سنا ہے عبداللہ, سالم بن عبداللہ کا نام سنا ہوگا, کیسی تعریف, اللہ اکبر. سالم بن عبداللہ, سنیے منظر, خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ جانتے ہیں آپ, تو جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو بیت الحرام, مسجد حرام جس کو کہا جاتا ہے, خانہ کعبہ, اسی خانہ کعبہ کے اندر یہ سالم بن عبداللہ طواف کر رہے ہیں. کوئی آدمی جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, تو اس کے اندر طواف کرنا پڑتا ہے. 7 مرتبہ آپ چکر لگائیں گے اس خانہ کعبہ کا تو ایک طواف مانا جائے گا. 7 مرتبہ لگائیں گے تو ایک طواف آپ کا مانا جائے گا. ہاں, اس خانہ کعبہ کا یہ چکر لگا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں خانہ کعبہ کا. اور اسی درمیان اس دور کا امیر, اس دور کا گورنر, اس دور کا حاکم, اس دور کا خلیفۃ المسلمین مروان بن حکم بھی آیا تھا. اور مروان بن حکم اپنے فوجیوں کے ساتھ آیا تھا, اپنے لشکروں کے ساتھ آیا تھا. وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. وہ بھی بیت اللہ شریف کا دیدار کرنے آیا تھا. وہ بھی عمرہ کرنے کی غرض سے خانہ کعبہ آیا ہوا تھا. وہ بھی طواف کر رہا تھا. خلیفۃ المسلمین نے, امیر المومنین نے, اس دور کا وہ بہت ہی بڑا آدمی مانا جاتا ہے, جو گورنر مانا جاتا ہے. ہاں, اس دور میں اتنا بڑا آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے لیکن اس کے ارد گرد کوئی بھی آدمی نہیں ہے. یہ سالم بن عبداللہ اسی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. سالم کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس کے آگے پیچھے دیوانے کی طرح اس کے پیچھے یہ سالم بن عبداللہ جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے لوگ بھی جا رہے ہیں. اس گورنر نے دیکھا, خلیفۃ المسلمین نے دیکھا, یہ تو غریب آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں جوتا ہے, اس کے کپڑے تو پھٹے پرانے, لیکن آدمی اس کا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ لوگوں سے اس نے پوچھا یہ کون ہے, بتاؤ. بتایا یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں, عبداللہ کے بیٹے, ان کا نام سالم ہے اور یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے. یہ بہت بڑے عالم ہے, یہ قرآن و حدیث کے بہت ہی بڑے جانکار آدمی ہے. یہ خلیفۃ یہ اسی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ قریب گیا, کون؟ بادشاہ, اس دور کا بادشاہ ہی سمجھیے. قریب گیا کس کے پاس؟ سالم بن عبداللہ کے پاس. اور جانے کے بعد کپڑے کو دیکھا, کپڑا پھٹا پرانا ہے, جوتا بھی ایسی ہی ہے. کہتا ہے سلمی حاجہ. او سالم بن عبداللہ, بہت بڑے عالم ہو, بہت بڑے عالم ہو, لیکن سالم بن عبداللہ کوئی حاجت ہو تو ضرور بتاؤ. ڈائریکٹ نہیں کہ تمہارا کپڑا پھٹا پرانا ہے, جوتا ٹھیک نہیں ہے, یہ دے دو. ڈائریکٹ پوچھتا ہے سلی حاجہ, کوئی چیز کی ضرورت ہو, کچھ چاہیے تو بولو. آج کے دور کا اگر یہاں کا آپ کی دیدی اگر کہتے کسی سے کچھ چاہیے کیا, کتنا لسٹ بنا کر کے دے دے گا, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. مسجد میں بولے کچھ چاہیے کہ یہ چاہیے, پنکھا چاہیے. اب بتائیے لگے گا کہ نہیں؟ کبھی آپ نے کبھی سوچا مسجد کے اندر اس کا پیسہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ نہیں, وہ سب سے مسئلہ بعد میں. مولوی صاحب پنکھا لگا دیں, یہ لگا دیں, یہ لگا دیں, لگے گا کہ نہیں؟
یہاں سالم بن عبداللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، اے سالم یہ بتاؤ سلی حاجہ، کچھ چاہیے تو بولو۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں ہم تم سے مانگیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کے گھر کے اندر ہیں، ہم تو بیت اللہ شریف کے اندر ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جس کو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے، اس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے سامنے ہمیں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے ہم آپ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو کر کے میں کسی اور سے مانگوں، میں کسی اور سے سوال کروں؟ یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو کر کے میں کسی اور سے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں؟ نہیں، ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے اللہ کے گھر میں آپ سے کیسے مانگیں گے؟ نہیں ہمیں چاہیے۔ بادشاہ تو تمہیں دل ملا گیا، امیر المومنین نے اچھا ہم سے یہاں نہیں مانگ رہا ہے، انتظار کرتا رہا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کرتا رہا۔ جب طواف ختم وہاں سے نکلے سالم بن عبداللہ تو پیچھے پیچھے یہ گورنر بھی جاتا ہے اور اسے خانہ کعبہ کے دروازے پہ پہنچتا ہے، جہاں سالم بن عبداللہ کھڑے اور خانہ کعبہ سے نکلنے دروازے کے پاس پہنچتے، اور دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد یہ گورنر بھی پیچھا کرتے ہوئے اس مولانا کے پاس پہنچتا ہے، وہ سالم کے پاس، سالم بن عبداللہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتے ہیں اے سالم یہ بتاؤ تمہیں تو شرم آ رہی کہ اللہ کے گھر میں مانگنے سے، تم نے تو اللہ کے گھر میں مانگا نہیں، اب یہاں تو مجھ سے مانگ سکتے ہو، میں گورنر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تمہارے یہ کپڑے پھٹے پرانے، میں تمہیں اچھے سے اچھے کپڑا دے سکتا ہوں، میں تمہیں اچھے سے اچھے بنگلہ دے سکتا ہوں، میں تمہیں اچھے سے اچھے مکان دے سکتا ہوں، میں تمہیں پیسہ دے سکتا ہوں، دینار و درہم دے سکتا ہوں، اے سالم بتاؤ کیا چاہیے اور کیا کیا نہیں چاہیے، یہ بتاؤ تمہیں کس چیز کی فرمائش ہے، بولو۔ سالم بن عبداللہ نے کہا اے بادشاہ سنو، تم کہہ رہے ہو کیا چاہیے، میں تم سے کیا مانگوں، تم کیا سکتے ہو، کیا دے سکتے ہو؟ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیا تم دنیا کی حاجت کو پوری کر سکتی ہو یا پھر آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو؟ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو یا آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو؟ بتاؤ۔ دو آپشن دیا، کہاں کی ضرورت پوری کرو گے؟ دنیا کی کیا آخرت کی؟ کون سی ہماری تکلیف کو دور کرو گے؟ بادشاہ کہتا ہے آخرت کا تمہیں مالک نہیں، مرنے کی بعد کی زندگی کا تو میں مالک نہیں ہوں، میں وہاں کی تکلیف کو میں کیسے برداشت کر دوں گا؟